اچھا میں کیونکہ ذکر کیا میں نے کہ پریس کلب کے باہر جو ہے پاکستان کے چاروں صوبوں سے آئے ہوئے جو لاپتہ افراد کے لواحقین ہیں وہ اس وقت نعرے بازی کر رہے ہیں اور وہاں پہ عورتوں کی بہت بڑی تعداد ہے، تو ذکر کیا تو ذرا ایک چھوٹی سی رپورٹ بھی دیکھ لیں اس بارے میں۔ خضدار سے شہر اقتدار اسلام آباد کا رخ کرنے والی سائرہ بلوچ اپنے بھائیوں رشید بلوچ اور آصف بلوچ کی بازیابی کے لیے سراپا احتجاج ہے، جو 5 سال سے لاپتہ ہیں۔ میں مجبور ہو کر یہاں آئی ہوں، میرے بھائی 5 سالوں سے مسنگ ہے اور بلوچستان کے ان سب ماں بہنوں کی آواز بن کر آئی ہوں جن کی آواز کو ہمیشہ سے دبایا جا رہا ہے۔ جبری لاپتہ افراد کے عالمی دن پر پیاروں کی بازیابی کے لیے ملک بھر سے آئے ان مظاہرین کے چہروں پر کرب اور اذیت کے ماہ و سال درج ہیں۔ جبری لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے 3 بڑی غیر سرکاری تنظیمیں اپنی آواز بلند کر رہی ہیں۔ ڈیفنس آف ہیومن رائٹس کے مطابق رواں سال اب تک 157، وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے مطابق 203 اور سندھ سبا تنظیم کے مطابق 75 افراد جبری لاپتہ کیے گئے۔ 20 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، یہ مسئلہ گھمبیر اور انتہائی خوفناک شکل اختیار کر چکا ہے۔ پاکستان کا کوئی ایسا شہر، ایسا صوبہ، ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں سے کوئی جبری گمشدہ نہ ہو۔ یہ جو 75 میں یہاں پر آپ کو گنوا رہا ہوں اس میں 75% پولیٹیکل ورکر ہے اور کچھ پوئٹ ہے، کچھ رائٹر ہے، کچھ پبلشر ہے۔ لواحقین کہتے ہیں اگر ان کے پیاروں نے کوئی جرم کیا ہے تو انہیں آئین اور قانون کے مطابق سزا دے کر انہیں طویل انتظار کے دکھ سے نجات دلائی جائے۔ کیمرہ مین محمد یوسف کے ساتھ راشدہ شعیب، کیپٹل ٹاک، اسلام آباد۔ جی آپ کو بتایا گیا ہے کہ 3 تنظیمیں جو ہیں وہ بتا رہی ہیں، 3 تنظیمیں فگرز کے ساتھ، کہ صرف اس سال کے پہلے 8 مہینے کے دوران پاکستان کے چاروں صوبوں سے 425 سے زیادہ افراد کو لاپتہ کیا گیا۔ 425 لوگ صرف پچھلے 8 مہینے میں لاپتہ ہوئے ہیں۔ عطاءاللہ ترڑ صاحب میں آپ ہی کی طرف آؤں گا کیونکہ آج جبری گمشدگیوں کے خلاف عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال جب آپ کی حکومت تھی تو پارلیمنٹ سے ایک بل پاس ہوا تھا جبری گمشدگیاں ختم کرنے کے لیے، لیکن وہ بل قانون نہیں بن سکا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے اس پہ بہت کوشش بھی ہوئی حکومت کی طرف سے بھی، اور میں سمجھتا ہوں ادھر اگر میں جسٹس اطہر من اللہ کا ذکر نہ کروں تو یہ زیادتی ہوگی۔ انہوں نے بطور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ متعدد بار اس کا نوٹس بھی لیا، حکومتی نمائندوں کو بھی بلایا اور انٹیریئر منسٹر کو بھی باقاعدہ کہا کہ جی اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے۔ انہوں نے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو بھی بلایا، وہ ان پرسن پیش ہوئے۔ انہوں نے مدثر نارو کے کیس میں کمٹمنٹ دی کہ میں ان کو پروڈیوس کروں گا، نہ مدثر نارو آیا بلکہ اس کے بعد ایک اور صحافی عمران ریاض خان بھی غائب ہو گیا۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کا حل کوئی نہیں ہے، اس کو حل بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں تمام لوگوں کو بازیاب بھی کروایا جا سکتا ہے، اس میں قانون کے دائرے کے اندر بھی لایا جا سکتا ہے، مگر اگر پھر پولیٹیکل لوگ، تمام سٹیک ہولڈرز جتنے بھی اس ملک میں ہیں، تمام انسٹیٹیوشنز، وہ پھر ایک پیج پہ ہوں اور جوڈیشری بھی اس میں اپنا کردار ادا کرے۔ دیکھیں نا پولیٹیکل ایلیٹ کا ارسپیکٹو کے طریقے انصاف ہے، مسلم لیگ نون ہے، ہم تو پولیٹیکل لوگ ہیں نا، ہمارے ساتھ بار لیڈر بھی کھڑے ہوتے ہیں، ہم جا کے دھڑلے سے اپنی اپلیکیشن بھی انٹرٹین کروا لیتے ہیں، کیس فکس بھی کروا لیتے ہیں، تاریخ بھی لے لیتے ہیں، ارلی ہیئرنگ بھی کروا لیتے ہیں۔ ان کا والی وارث کوئی نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا کہ ان کی درخواست جو ہے وہ شام کو نمبر لگ جائے اور صبح فکس ہو جائے۔ تو یہ بندیال صاحب بیٹھے ہیں نا، 16 کو جا رہے ہیں، اس سے پہلے لگائیں درخواست، کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ جی سلمان قمرائے صاحب، ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں آپ نے ذکر کیا کہ میں نے بہت سے مقدمے کیے ہیں، اسر خان ہو، ڈاکٹر مبشر ہو، میاں نواز شریف کے حوالے سے ہو یا عمران خان کے حوالے سے ہو، میری نظر میں یہ تمام مقدمے در حقیقت ایک ہی مقدمہ ہیں اور ایک ہی معاملے کا یہ تسلسل ہے۔ اس میں نام بدلتا رہتا ہے ہدف کا کہ کون آج وکٹم ہے اور کون آج جابر ہے۔ جابر کیا نہیں بدلتی حقیقت ویسے، لیکن جو وکٹم ہیں ان کی حقیقت بدلتی رہتی ہے۔ اس ملک میں شروع دن سے ایک طاقت کا نظام کار فرما ہے، اور جو ہم آئین بناتے ہیں، جو قوانین بناتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی کار فرما نہیں ہوتے، لیکن وہ ایک طرح سے رہین رہتے ہیں طاقت کے۔ جب دل کرتا ہے طاقت کا، وہ آئین اور قانون کو پامال کر دیتی ہے۔ نگران وزیر اعظم صاحب کے صوبے کی خواتین اسلام آباد میں دربدر ہیں، کیا نگران وزیر اعظم کچھ نہیں کر سکتے؟ کیا کر سکتے ہیں جی؟ وزیر اعظم کی جو حیثیت ہے وہ بڑی محدود ہے۔ ڈاکٹر مبشر نے سر کتاب کہاں لکھی پہ تھی، محدود ہے؟ انہوں نے تو فیصلہ کیا ہے، نگران کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ نادرا میں حاضر سروس فوجی افسر کو چیئرمین لگایا جا سکتا ہے۔ جی بس یہ ایسا ہی، اتنی طاقت ہے۔ دیکھیں میں عرض کروں، ڈاکٹر مبشر نے کتاب لکھی تھی دی میراج آف پاور۔ انہوں نے یہ لکھا تھا کہ ہم لوگ جو سیاستدان ہیں، جو الیکشن جیت کے آتے ہیں نا، ہم آفس اسیوم کر لیتے ہیں لیکن پاور ہمیں نہیں ملتی۔
ہماری جو پاور ہے اس کا دائرہ جو ہے وہ ہمیشہ محدود رہتا ہے، اس سے اگر ذرا ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہم سے چھین لی جاتی ہے۔ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آج جو شخص جیل میں ہے یہ اعلی کار بنا، ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیوں کیا تھا کہ اس ملک میں جمہوریت مستحکم ہو، پیسفل ٹرانزیشن آف پاور ہو، اور ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ ٹرمز باقاعدہ طے کیوں کی تھیں؟ لانگ ٹرم پلاننگ تھی نا، اگلے 25 30 50 سال کی۔ تو کیا ہوا؟ جو شخص آج جیل میں ہے یہی اعلی کار تھا، اسی نے اس میں سپوائلر کا کردار ادا کیا، اور اسی نے آ کے اس ملک میں 4 سال کے اندر وہ تباہی کی کہ کبھی تاریخ میں نہیں ہوئی تھی۔ تو ہمیں اپنا ریکارڈ سیدھا رکھنا ہے۔ عابد زبیری صاحب، یہ لوگ بڑا سوال اٹھاتے ہیں کہ ہماری جو اعلیٰ عدلیہ کے جج ہیں یہ سیاسی مقدمات جو ہیں ان پر تو بڑی توجہ دیتے ہیں، اس پہ سٹینڈ بھی لے لیتے ہیں، لیکن جو پبلک انٹرسٹ کے مقدمات ہوتے ہیں جس طرح کہ یہ انفورسڈ ڈسپیرنسز کا مسئلہ ہے، اس پہ سٹینڈ نہیں لیتے۔ سر بالکل میں اس سے اختلاف کروں گا۔ پہلے میں ایک آپ کی اجازت سے بات کروں گا جو تارڑ صاحب نے کی۔ جی، یہ جو جسٹس مظاہر نقوی کا انہوں نے نام لے کے ان کی برائی کی ابھی آپ کے چینل پہ، ان کے اوپر پہلے بھی ایک دفعہ الزام لگا تھا، یہ جب یہ لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے جی، اور ان کی ایمانداری، ان کی سچائی کے لیے ایک ایفیڈیوٹ دیا گیا تھا اعظم نذیر تارڑ صاحب نے، اویلیبل ہے، میں آپ کو بھیج دوں گا، ان کو بھی معلوم ہے کہ جی وہ رپورٹڈ میٹر ہے 2014 کا سپریم کورٹ بچانے والے جنرل فیض تھے، میں آپ کو بھیج دوں گا اس کی ججمنٹ، اس کا ایفیڈیوٹ بچانے والے جنرل یہ فیض تھے۔ 2014 کی بات ہے۔ ایک منٹ، اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جنرل فیض کے کہنے پہ مجھے نہیں معلوم، لیکن میں جو بہت ذاتی اور اچھا تعلق ہے مظاہر علی اکبر نقوی اچھا صاحب چلیں کے ٹھیک ہے، ساتھ۔ پہلے ذرا زبیری صاحب بات مکمل کر لیں۔ چلیں دوسری بات، یہ جو مسنگ پرسن کیسز ہیں، آپ نے صرف بات کی سپریم کورٹ میں، یہ ایک زمانے میں ٹیک اپ ہوتے تھے جب جسٹس جاوید اقبال ہوا کرتے تھے سپریم کورٹ میں، لیکن یہ ہائی کورٹ میں ریگولر ٹیک اپ ہوتے ہیں سر۔ ہمارے یہاں ایک بینچ ہے یا جسٹس پھل پوٹو ہیں، ان کے ہمیشہ یہ کیسز ہوتے ہیں، یہ ان میں ارجنسی بھی ہوتی ہے، وہ اسپیشلی دن مختص ہیں سر ہائی کورٹ سندھ میں، اور ہر کورٹ میں اس طرح مختص ہے، اور سب سے زیادہ کام ہمارے سندھ ہائی۔ جی آپ کی انفارمیشن کے لیے کہ آج سندھ کے 75 لاپتہ افراد کے لواحقین بھی اسلام آباد میں مظاہرہ کر رہے ہیں، سندھ صبا کے زیر اہتمام جی وہ ہوں گے، اسلام آباد میں آ کے مظاہرہ کر رہے ہیں۔ بات ہو رہی نہیں، جو بات نہیں جی حامد میر صاحب، اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے تھے کیس لگتے نہیں ہیں، ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، آج فائل ہوتی ہے پٹیشن، اگلے دن ٹیک اپ ہوتی ہے، دیکھیں یہ چیزیں آپ معلوم کریں۔ اور یہ سندھ ہائی کورٹ میں کیونکہ میں یہاں پریکٹس کرتا ہوں، مجھے معلوم ہے اس کا اسپیشل بینچ ہوتی ہے، اور اس دن کوئی کام نہیں ہوتا اس بینچ میں، صرف مسنگ پرسن کے کیسز چلتے ہیں سر۔ لیکن کس پہ یہ کورٹ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، نہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر، تو یہ کہہ دینا کہ کیسز یہ ٹیک اپ نہیں ہوتے جوڈیشری میں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ لوگوں وکیلوں سے پوچھیں، I'm sure لاہور ہائی کورٹ میں سلمان بیٹھے ہیں، عطا طارڑ صاحب ہیں، یہ بتا سکیں گے۔ ہمارے یہاں تو اسپیشلی یہ ہوتے ہیں کیسز، اب کوئی اب وہ آگے کہتے ہیں جی ہمارے پاس نہیں ہے، اس تھانے کے پاس نہیں ہے، یہ نہیں ہے، انٹیلیجنس ایجنسی سے پوچھا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں۔ اس میں آپ کو یاد ہوگا ہمارے ایک مرحوم جج تھے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے، جسٹس سیٹھ، وقار سیٹھ صاحب، انہوں نے ان کی بھی آرڈرز وغیرہ ہیں، آپ دیکھیں بڑا محنت کی ججوں نے، اور بہت لوگ بازیاب ہوئے، لیکن اس کی خبر کبھی نہیں دی جاتی کہ وہ لوگ جو بازیاب ہو گئے، اور انہی کورٹس کی ایفرٹ سے سر۔ بالکل ٹھیک ہے۔